22واں پارہ سورۃ الفاطر آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا، بس وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ تھے زیادہ سخت ان سے طاقت کے اعتبار سے، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالی، لِيُعْجِزَهُ، کہ اسے عاجز کر سکے، من شیء، کوئی بھی چیز، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ ہی زمینوں میں، انہ کان، بے شک وہ اللہ کریم ہے، علیما قدیرا، خوب علم رکھنے والے، قدیرا، قادر ہیں۔ اس سے پہلی آیات پاک میں اللہ کریم نے مشرکین کا رد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اگر کوئی ڈرانے والا آ جائے، کوئی نبی آ جائے تو ہم زیادہ ہدایت والے ہوں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان لوگوں نے تکبر کرتے ہوئے آقا کو جھٹلا دیا۔ آج کی آیت مبارکہ میں فرمایا، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ ذرا دیکھ تو لے انجام پہلے لوگوں کا، پہلی قوموں سے عبرت حاصل کر لو، دیکھ لو وہ تم سے طاقت کے اعتبار سے بھی بڑے مضبوط تھے، اور ہر اعتبار سے، جان کے اعتبار سے بھی بڑے، مال کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ تھے۔ اللہ فرماتے میں نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، تمہارے پاس تو ان کے مقابلے کی جن چیزوں پر تم تکبر کرتے ہو نہ مال ہے نہ دولت ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کو کوئی بھی چیز، کائنات میں کوئی بھی چیز ہے وہ رب کو عاجز نہیں کر سکتی۔ جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں پھر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو نہیں سکتی۔ اللہ کریم قادر مطلق ہے، لہٰذا پہلی قوموں کے انجام سے سبق حاصل کر کے راہ راست پہ آ جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، رب کی نافرمانی نہ کرو۔ فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پس وہ دیکھیں کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ زیادہ طاقت میں تھے ان سے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ اسے عاجز کر سکے کوئی، من شیء، کوئی بھی چیز، فی السماوات ولا فی الارض،
آسمانوں میں اور نہ ہی زمینوں میں۔ انہو کانا، بے شک وہ اللہ کریم ہے، علیما قدیرا، خوب علم رکھنے والے، قادر ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ پکڑ کرے لوگوں کی، بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرہا، نہ چھوڑے اس زمین کی پشت پر، من دابہ، کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، اور لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقررہ تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جائے ان کے پاس اجل، جب آ گئی ان کی اجل، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بعبادہ بصیرا، اپنے بندوں کو دیکھنے والے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم کی طرف سے مہلت کا بیان ہے کہ اگر اللہ کریم لوگوں کے اعمال کی وجہ سے لوگوں کی غلطیوں پر اللہ پکڑ کرنا شروع کر دیں تو زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار نہ رہے، سارے رب کی پکڑ میں آ جائے۔ یہ انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے، انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے میرا اللہ اگر پکڑنا چاہے زمین میں کوئی جاندار باقی نہ بچے، اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے۔ لیکن رب معاف کرتا ہے، رب مہلت دیتا ہے بندے کو۔ جو انسان کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، بدعات کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو اللہ اگر ان چیزوں پہ پکڑ شروع فرما دے تو اللہ فرماتے ہیں کائنات کے اندر کوئی بھی چلنے پھرنے والا زندہ جانور کائنات میں نہ رہے، اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ گناہ تو انسان کریں، جانور کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں علی ظہرہا من دابہ، زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی نہ رہے، گناہ تو انسان کریں، جانوروں کی کیا غلطی ہے اس میں؟ یہ بظاہر انصاف کے خلاف نظر آتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں دابہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا لغوی معنی یہاں پر مراد ہے۔ ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغت کے اندر ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں دابہ کا لغوی معنی مراد ہے، اور دابہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو چلنے پھرنے والی ہو۔ تو لغوی اعتبار سے انسان بھی دابہ کے اندر شمار ہوتا ہے، تو مراد اس سے انسان ہی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ انسان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پکڑ شروع کر دے تو دنیا کے اندر کوئی انسان باقی نہ رہے، اور یہ تو اللہ کریم کا ظرف ہے۔ اللہ پکڑ نہیں کرتے اکثر گناہ تو انسان کے اللہ ویسے ہی معاف فرما دیتے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ لیا کہ دابہ کا اصطلاحی معنی مراد ہے، اور اصطلاح میں دابہ کہتے ہیں چار ٹانگوں پر چلنے والے کو، تو پھر مطلب اس کا جانور ہی ہوں گے کہ ساری چیزیں اللہ نے دنیا میں انسان کے لیے بنائی ہیں، اور اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی،
تو فرمایا کہ جب انسان کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ نے پکڑ شروع کر دی تو سارے انسان ختم ہو جائیں گے۔ جب انسان ختم ہو جائیں گے تو پھر باقی چیزوں کا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ باقی ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنی۔ جب انسان ہی نہ رہا تو ان جانور یا کسی چیز کا بھی کوئی اب فائدہ نہیں رہا، لہٰذا اب ان کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اللہ نے انسان کو ختم کیا تو ساری چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں انسان کے اعمال پہ پکڑ شروع کر دوں تو کائنات کے اندر کوئی زندہ چیز نہ رہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں انسان کو مہلت دیتا ہوں، شاید انسان میری طرف آ جائے، شاید آ جائے انسان میری طرف۔ فرمایا میں جلدی اس کی پکڑ نہیں کرتا اس کی نافرمانیوں پر، اور یاد رکھیں رب گناہ پہ فوراً پکڑتے بھی نہیں ہیں، اور جب حد کو کراس کرتا ہے پھر انسان کے پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے رب چھپاتے رہتے ہیں، گناہوں پہ پردے ڈلتے رہتے ہیں، اور جب انسان حدوں کو کراس کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے پردے اور راز جو ہیں یہ ٹوٹتے شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے پردے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ انسان کو پہلی دفعہ گناہ پہ نہیں پکڑتے۔ تو فرمایا میں اللہ انسان کو وقت مقررہ تک مہلت دے رکھی ہے، کر جو بھی کرنا ہے، میں پکڑوں گا تجھے، ایک نہ ایک دن ضرور تجھے پکڑوں گا، اور میرے ہاں تیرا وقت مقرر ہے۔ یہ اللہ کا دستور اور قانون ہے، اس نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس سے نہ وہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ جب رب کی پکڑ آ گئی، رب نے لکھا ہوا جو وقت ہے اس سے آگے پیچھے ذرہ برابر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں یہ تقدیر اتنی سخت چیز ہے، بڑے بڑے سمجھدار رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو گیا، یہ بندہ تو بڑا سمجھدار تھا اور اس نے یہ غلطی کیسے کر دی۔ جب انسان سمجھدار اور لکھا ہوا ہو تو پھر انسان کی آنکھوں کے آگے پردے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں انسان کو مہلت دیتا ہوں ایک وقت مقررہ تک، اس لیے اس مہلت جب تک ہے رب کے حضور توبہ کرو، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو اور نافرمانیوں کی اللہ سے معافی مانگو۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر پکڑے اللہ کریم لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، نہ چھوڑے زمین کی پشت پر کوئی چلنے پھرنے والا، ولیکن یؤخرہم، لیکن وہ اللہ کریم ڈھیل دیتے ہیں انہیں، الی اجل مسمی، وقت مقررہ تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پر جب آ گئی ان کی اجل، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالی، کانا ہے بعبادہ، اپنے بندوں کو، بصیرا، دیکھنے والے، کون اچھا ہے کون برا ہے، اللہ کریم کی اپنے بندوں پہ نظر ہے، کون بندہ کافر ہے کون بندہ مومن ہے، کون میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ان اللہ کان بعبادہ بصیرا، اللہ دیکھ رہے ہیں بندوں کو، اللہ کریم سے کوئی بھی چیز پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، اللہ صورت پاک کی جو تکمیل ہوئی اللہ اس کو قبول اور منظور فرما، یقیناً کمی کوتاہیاں ہوئیں اے اللہ کریم معاف اور درگزر فرما۔ اے اللہ کریم جتنے احباب تیرے قرآن کی محبت میں تشریف لائے اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما، اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی
خوشیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر ایک کی دلی حاجتوں کو پورا فرما، مشکلات اور تنگیوں کو آسان فرما۔ اللہ آپ علیم بذات الصدور اللہ ہیں۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے جن کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ سب کی مشکلات اور تنگیوں کو آسان فرما۔ حاضرین مجلس میں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔